کیا تھا. اب آئیے، جب ان کی شادی ہوگی ماں صفیہ کی، تو دیگر جو ازواج تھی جو گھر میں موجود تھی ان کا کیا رویہ رہا؟ جیسے سودا رضی اللہ عنہا ہے نا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی، ٹھیک، حفصہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھی، ٹھیک، اور بھی دیگر ازواج موجود تھی. اب ان کا رویہ کیا رہا؟ تو یاد رکھیے، اب میں جو ان کا رویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس رویے کو آپ کو انسانی فطرت کے تقاضوں پہ ماپنا ہوگا کہ سوکنوں کا آپس میں جو رہتا ہے، سوکن سمجھتے ہیں، ویسے بہنیں ہوتی ہیں لیکن اردو میں سوکن لفظ اس لیے ادا کر رہا ہوں، مطلب ایک ہی آدمی کی 2-3 بیویاں رہیں، ٹھیک ہے، تو سوکنوں کا آپس میں جو رویہ ہوتا ہے، یاد رکھیے اس میں تھوڑی غیرت والا معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی رکھ چکا ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو ہر انسان آپ سے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر مرد اور ہر عورت آپ سے قریب ہونا چاہتی ہے، اور یہ تو بیویاں ہیں، یہ تو اور زیادہ قریب ہونا چاہتی ہیں، تاکہ نبی سے جتنی زیادہ قربت ہوں گی اتنا زیادہ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. نبی سے آپ صحابہ کی محبت دیکھیے، عام صحابیات کی محبت دیکھیے، تو یہ تو آپ کی بیویاں ہیں، تو ان کا کمپیٹ کرنا نبی سے قریب ہونے میں یہ کوئی محال نہیں ہے، مطلب آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پلس فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اب صفیہ رضی اللہ عنہا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا، یہ دیکھنے دکھانے میں یاد رکھیے کافی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے. تو اب سب تھوڑا سا ایک وہ ہوگا، اچھا یہ نکاح بھی کیسا ہوا، جنگ پر گئے، نکاح ہو گیا، اب جنگ سے واپس آ رہے، خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں نکاح کیا، اب ظاہر سی بات ہے انتظار رہیں گے. اب روایتوں کے اندر کیسے آتا دیکھیے، ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہودی کہا، بلکہ یہودی نہیں، روایت میں آتا انہوں نے یہودی کی بچی کہا، یہودی کی بیٹی کہا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، جب لوگ آئے بتایا کہ حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، تو آپ نے کہا وہ یہودی کی بچی سے آپ نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ادا کیے، یہودی کی بیٹی، یہودی کی بچی. مائی صفیہ تک یہ بات پہنچ گئی اور وہ رونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک دم بالکل نکاح ہونے کے فوراً بعد کی بات، کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو تم؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے حفصہ نے جو ہے یہودی کی بچی کہا، یہودی کی بیٹی کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفصہ وہ کس چیز کا ذام؟ چونکہ امہات المومنین کو ایک چیز یہاں جب یہ خاتون آپ کے نکاح میں آئی جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا، تو امہات المومنین نے ہوتا ہے نا، ہر آدمی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک غیرت تھی، دیکھو سوکنوں کی، تو بتانے لگے کہ ہم سب اللہ کے رسول کے خاندان سے، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جڑی تھی. اب لیکن یہ تو یہودی تھی، ان کا مذہب ہی الگ تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کا تو خاندان ملنے والا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ لوگ ذام کرنے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا تم کس لیے پریشان ہو، اور حفصہ کس لیے ذام کر رہی ہے تم پر، اپنے آپ کو وہ سمجھ رہی ہے، تم حفصہ سے کہو تم ایک نبی کی جو بیوی ہو اور ایک نبی کی بیٹی ہو، اور تمہارے چچا نبی ہے، اس لیے کہ ان کا خاندان کون تھا، یہ ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھی، تو ان کے والد ہارون تھے، اور چچا جو نبی تھے وہ کون تھے، وہ موسیٰ تھے، ٹھیک، ہارون علیہ السلام کے بھائی موسیٰ تھے، اور یہ کس کے نکاح میں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کہا کس چیز پر اس کو ذام ہے، جبکہ صفیہ تم کہو حفصہ سے تم ایک نبی کی بیوی ہو، ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی کی بھتیجی ہو. مطلب وہ کیا خوش ہو رہے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے قربت بتا رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کا ذام، تم تو نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی اور نبی کی بھتیجی ہو، یہ کہنا تھا تم نے. اور آپ کو تسلی دی. پھر حضرت حفصہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے کہا کہ حفصہ آئندہ ایسا بالکل مت کرنا، اور ان کو تاکید کی، ٹھیک ہے، اور بالکل تم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت حفصہ جو ہے اس پہ اللہ سے انہوں نے توبہ کی. مسند احمد کی روایت. اسی السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ.